12 ربیع الاول حبیب خدا سردار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، انسان کا دشمن بن گیا تھا۔ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے، شراب، قتل، لوٹ مار، بد امنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ آمنہ تھی اور والد کا نام عبداللہ تھا، جو کہ آپ کی پیدائش سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ شریف گھرانے کے بچے دودھ پلانے والی دائیوں کے یہاں پرورش پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت دائی حلیمہ کے یہاں ہوئی۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ آپ کی والدہ سے ملنے آتے۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی تھی تب آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد کا سایہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا اور اب ماں کا سایہ بھی سر سے ختم ہو گیا۔ جب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب پر آ گئی، جسے آپ نے بخوبی نبھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ آپ مگر آپ نے کسی کی بری عادت نہیں سیکھی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو کہ بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے۔ ان علاقوں میں بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ میں غار تھا، جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن کا کھانا لے کر عبادت کے لیے چلے جاتے اور غار کے اندر کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی تو معلوم کے مطابق غار حرا میں عبادت کر رہے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے کلمے کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اس طرح غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے
اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور وہ لوگ آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، اور اس دین کو پھیلانے میں بڑی بڑی مشکلیں پیش آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا۔ قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بڑی سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمانوں کی راتوں رات سیر کرائی، جسے معراج کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات ادب والی مسجد سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھائیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے۔ وہی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ایک رات جب آپ سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ پھر آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں پر پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد ایک دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے، جس نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا، اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا۔ جب آپ عرش اعظم تک پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے کچھ تحفے دیے گئے۔ وہ تحفے ہیں 5 نمازیں فرض کی گئی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے گناہ معاف کیے گئے، اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے کی سکت نہ پائے تو اس کی 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لیا تو 10 گنا نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہیں لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو 1 ہی بدی لکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دیے گئے ہیں اور کسی انبیاء کی امت کو نہیں دیے گئے، اس لیے دنیا میں جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے رسولوں کا کہنا نہیں مانا۔ ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے۔
اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا کہنا مانا، وہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی رسول آئے سب نے یہی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے قابل ہے۔ اللہ کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بغیر اللہ کی مرضی کے درختوں کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے، ان سب باتوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں سب اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ سب کے دلوں کی بات جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، وہ جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے بے حساب دے۔ اس کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے سلطنت دے اور جس کی چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ وہ کسی کو آرام دیتا ہے تو کسی کو بیماریاں پریشانیاں، اور وہی بیماریاں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہے جو بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان کی تعداد بے شمار ہے جس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے۔ فرشتے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرتے ہیں جیسے نماز پڑھتے وقت کھڑے ہوتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے، اور اسی طرح لاکھوں فرشتے رکوع اور سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بے شمار فرشتوں میں سب سے بڑے مشہور فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق جن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں مگر انسان کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔
یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں۔ سب فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ معلوم کی تو شیطان نے کہا، میں اس مٹی کے پتلے سے افضل ہوں، مجھے آپ نے آگ کے شعلے سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو یہاں پر رہے، تو ذلیل ہے، تجھ پر پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی۔ شیطان نے کہا، مجھے تو آپ نے ملعون کہا ہے، ان کو سیدھے راستے سے میں بہکاؤں گا اور ان کی اولاد کو بھی بہکاؤں گا جن میں اکثر عبادت گزاروں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل مردود، جو لوگ تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا، اور جو لوگ اصلیت میں میرے فرما بردار ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو لوگ دکھانے کے لیے میری فرما برداری کرتے ہیں وہ لوگ تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں نیکوکاروں کا دوست اور مددگار ہوں، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہوں، اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور شیطان کے دوست ہیں ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں ڈال دیتا ہوں۔ ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوزخ